نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الحجة الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردسبه البخاري الجوفي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج اس جامعہ علوم عیدگاہ بہاول نگر کا یہ 84واں تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس جامعہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اول یوم سے 1944 سے یہاں دورہ حدیث ہوتا ہے. سب سے پہلے دورے کے جو استاد تھے سب سے پہلے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ دونوں حضرات حضرت سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر دورہ حدیث کے اسباق پڑھائے ہیں اور آخر میں مجھ سے قبل حضرت والد گرامی مولانا نیاز محمد صاحب فتنی ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 30 سے 40 سال سبق پڑھائے اور ان کے ساتھ مولانا عبداللہ صاحب سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے ان دونوں حضرات کے جانے کے بعد میرے پاس اور مولانا مدر صاحب کے پاس بخاری شریف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جو اسلام کی حقانیت کی نشانی نابغہ روزگار شخصیات. امام ابن تیمیہ کے شاگرد فرماتے ہیں ابن قیم الجوزی کہ ایسی شخصیات جن نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے اسلام میں یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تسلسل ہے. ان میں سے امام بخاری بھی ہیں جن کو 10 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد تھیں اور جب وہ 18 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی اور حدیث پڑھانا شروع کی تھی تو فرماتے تھے مجھے 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور صرف احادیث یاد نہیں ان کی سندیں بھی یاد ہیں اور ان حدیث کو روایت کرنے والے جتنی افراد و نفراد کی سوانح حیات بھی مجھے معلوم ہے, ان کی پیدائش اور وفات کو بھی میں جانتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بخاری شریف لکھی ہے 16 سال میں تقریباً اس کی تکمیل ہوئی ہے.
23 سال کی عمر تھی جب اس کی تصنیف شروع کی ہے اور 16 سال میں اس کو مکمل کیا ہے۔ 8000 احادیث پر یہ بخاری شریف مشتمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ اقطع وابتر، فرمایا کہ وہ ناقص کام ہے، وہ کام ناقص ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اجزم کا لفظ ہے کہ جزامی جس طرح کوڑ کا مریض ہوتا ہے، وہ کام بھی ایک طرح کا کوڑ کا مرض اس کو لگ جاتا ہے اور وہ کام فائدہ نہیں دیتا۔ یاد رکھو کسی کام کے مفید ہونا ضروری ہے، کام ہونا ضروری نہیں کہ کام ہو نہیں، اگر کام ہو اور مفید نہ ہو، ایک آدمی پیسہ کمائے اور اس کے کام نہ آئے، ڈاکو لے گئے، بیماری میں چلا گیا اور کسی فٹیگ میں چلا گیا، تو یہ سمجھو کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، علم حاصل کیا، عمل کی توفیق نہیں ہوئی، پھیلانے کی توفیق نہیں ہوئی، بے عملی میں زندگی گزار دی، یہ علم اس کے لیے غیر نافع ہے، یہ عمل یہ علم اس کے لیے وبال ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، پھر اس پر توجہ نہیں کرتا اور اس کو ویسے چھوڑ دیتا ہے، یہ قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف دعوے دار ہوگا، اللہ اس کے میں سینے میں تھا، اس نے کبھی میرا خیال نہیں کیا، دور بھی نہیں۔ تو کسی شے کا جو نافع ہونا یہ اصل ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، مال ہے، وہ ہمارے کام آئے، مفید ہو۔ اس لیے برکت کی تعریف یہ قلیل شے کثیر النفع، کہ چیز سے تھوڑی ہے لیکن نفع زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی عمروں میں بعض نے بڑی تھوڑی عمر میں بڑے عظیم الشان کام کی، اور عمر تھوڑی تھی، وہ برکت والی عمر تھی کہ تھوڑی سی عمر میں اتنے عظیم الشان کام انجام دے دی۔ آپ محمد بن قاسم کو دیکھ لیں، جو اسلام یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس سے لے کر کراچی تک جو اسلام آیا ہے، یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے سے تو آئے تھے تو 17 سال کے تھے، جب دنیا سے گئے تو 19 سال عمر تھی، لیکن اس 17 سال میں ایک قیامت تک کے مسلمان جو یہاں پر ہیں، سندھ سے لے کر اور ہمارے اس علاقے تک، یہ بھی پہلے سندھ میں شامل تھا، ملتان وغیرہ، یہ سارے مسلمان قیامت تک آنے، عثمان اس کے صدقہ جاریہ میں داخل ہے۔ وہ لوگ جو اب عمر کتنی ہے، 17 سال عمر ہے، اور ایک آدمی کے 100 سال عمر ہے لیکن کوئی کام زندگی میں اس سے کام کا ہوا ہی نہیں، کوئی کام کا نہیں ہوا، تو 100 سال عمر بے برکت عمر ہے۔ تو لہذا برکت کا معنی ہے قلیل شے کثیر النفع، کہ چیز تو تھوڑی ہے لیکن کام زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اتنی لمبی چوڑی کتابیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ سے جو بات سیکھ لی زندگی بھر لازم ان کو پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ اکرام اعمق علماً، وہ تھوڑی سی بات کی اتنی گہرائی میں جایا کرتے تھے کہ اسی کے اندر پورا عالم نگاہوں سے گزر جاتا تھا، تھوڑی سی بات میں۔ آج گہرائی ہے، وسعت ہے علم میں، لیکن گہرائی نہیں ہے، کیونکہ عمل کی توفیق نہیں، عمل نہیں ہے اس پر، باتیں تو بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل چیز تھوڑی ہے لیکن وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا جس صحابی نے رسول اللہ جو بات سیکھی زندگی پر چھوڑی دی، پوری زندگی اس کو پکڑے ہوا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، رسول اللہ کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اعمق علم، لیکن آج علم میں گہرائی ہے، گہرائی نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے۔ ایک کدو متباہر ہوتا ہے اور ایک مچھلی متباہر ہوتی ہے۔ کدو متباہر، آپ نے کدو سمندر میں ڈال دیا، وہ گھومتا رہا، 1 2 10 کلومیٹر نے چکر لگایا، کیونکہ وہ اندر تو جائے گا نہیں، کیونکہ کدو ڈوبتا نہیں ہے پانی۔ اب آپ نے اتنی طویل اس نے سمندر میں کہ ایریے کو کور کیا ہے، آپ اس سے پوچھیں بھئی آپ نے سمندر میں کیا پایا، تو کدو متباہر کا جواب یہ ہوگا کہ نمکین پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گوفر پھر رہا ہے۔ ایک مچھلی متباہر، کہ مچھلی چھوڑی وہ اسے نیچے اتر گئی اور نیچے جڑ تک گئی اور واپس آئی، اب اس کی جگہ تو بالکل کم ہے جہاں وہ نیچے اتری تھی اور اوپر آئی،
آپ اس سے انٹرویو کریں اس مچھلی متباہر سے تو وہ کہے گی کتنے خزانے اس کے اندر پڑے ہیں، کہیں جواہرات، کہیں ہیرے، کہیں فلاں، کہیں فلاں، پورے آپ کو تفصیلات جب وہ بتائے گا حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تھوڑی سی جگہ 1 فٹ کے اندر تو نیچے گئی ہے اور اتنی چیزیں تو بتا رہی ہے، اور یہ کدو نے 10 کلومیٹر چکر لگایا، کہتا نمکین پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا، اعمق علما، گہرے علم والے تھے، گہرے علم والے تھے۔ امام بخاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا ہے باستعانت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عجیب جامع لفظ ہے، عجیب، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے اور پورے قرآن مجید کا جو مقاصد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے، صفات کی معرفت ہے، پھر اس تک پہنچنے کا راستہ اور پھر پہنچنا، یہ 4 چیزیں۔ ذات جانے اللہ کون ہے، صفات جانیں ان کی یہ جو صفات وہ کیا ہے، اور پھر وہ راستہ تلاش کریں جو ہمیں خدا تک پہنچائے اور پھر آپ پہنچ جائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ نے کہا باللہ، نام لائے، سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ عجیب بات فرمائی، آپ خوب سمجھیں گے، اس وقت سورج نکلا ہوا ہے۔ فرمایا ایک سورج کا جسم ہے جس کو جرم کہتے ہیں، کرم الشمس، اور وہ روشن ہے، تو ایک تو وہ نور ہے جو اس کے اندر ساتھ ہی ہے، اس کے ساتھ ہے، کیونکہ روشن ہے ساتھ ہے، جس سے لائٹ کے ساتھ یہ خود بھی روشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا جسم بند کرو تو جسم نظر آئے گا، جب جلائیں گے تو اس کے ساتھ نور ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایک اس کی شعاع سورج کی جو لاکھوں میل کا سفر کر کے زمین پر آ رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ مثال بتاتے ہیں بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر کسی تشبیہ کے، فرماتے ہیں کہ ایک ہے ذات الہی، اور ایک ذات الہی کے ساتھ لگی ہوئی صفات ہیں، اور ایک ان صفات کے نام ہیں جو مخلوق تک پہنچتے ہیں، جن کو چب کے مخلوق خدا تک پہنچتی ہے۔ ہر وصف کا نام دیا، خالق، یہ خالق اسم ہے، اور خالقیت پیدا کرنے کی جو صفت ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو حکم ہے یا خالقو کہہ کر تم پکارو، یا مالکو پکارو، یا رازقو، یہ اسامی اس کو کہا جاتا ہے، اسامی۔ تو بسم اللہ میں اسم اس لیے لائے کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اسماء ہیں، ان کے ذریعہ آپ پکاریں۔ ہم براہ راست نہیں بول سکتے کہ اللہ تک پہنچے، نہیں، میرے ناموں کو لو، بیچ میں میرے نام ڈالو، میرے ناموں کے توسط سے پہنچو۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب پہلے اللہ لائے جو ذات ہے، جو ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود، ایسی ذات جس کا وجود اپنا ہے، کسی سے نہیں آیا، اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جتنی بھی صفات ہیں کمال والی سب اس میں پائی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ یعنی گویا کہ اللہ مجموعہ ہے ذات اور صفات کا، لیکن ذات سے مراد ہے ایسی ذات جس کا وجود اپنا ہو، کسی سے مستعار نہ ہو۔ پھر آپ کا وجود تو مستعار ہے، کائنات کی پوری کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ سے آیا ہے، کون فیکون سے، لیکن اللہ کا وجود ذاتی وجود ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ ہم ہیں ممکن الوجود، ممکن الشے کہتے ہیں جس پر عدم اور فنا آئے، ایک وقت آئے کہ نہ رہے، نہ جب دیکھتے نہیں رہتی چیزیں، نہیں رہتی، فنا آ جاتی، اور اس میں ساری صفات کمال ہوں۔ لیکن اس کے بعد 2 اوصاف کا بیان بعد میں کیا ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ کیوں؟ جب اللہ آگے اور اس میں ساری صفات آ گئی، یہ 2 صفات کا بیان اس لیے کیا ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے یہ شان رحمانیت پر چل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان رحم کا غلبہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ
تو گناہوں کے اوپر ایسی سزا دیتے کہ کائنات میں کوئی نہ بچتا. لیکن شان رحمان کا مطلب یہ ہے کہ میری رحمت ہے. اور رحمان کس رحمت کہتے ہیں؟ رحمت عامہ، یعنی وہ رحمت جو جس کا اثر سب کو پہنچے، اپنوں کو بھی پہنچے، غیروں کو بھی پہنچے، مسلمان کو بھی ملے اور کافر کو بھی ملے، اس کو رحمان کہتے ہیں. جیسے سورج ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، ہماری زمینوں کی فصلیں بھی پکاتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی پکاتا ہے، یہودیوں کو بھی پکاتا ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں. اس لیے رحمان دنیا، اللہ رحمان دنیا میں، آخرت میں نہیں ہے. سن لو، دنیا میں رحمان ہے، اس لیے کہ دنیا کا نظام ہے، یہاں ان کی شان رحمت سے سارے وقت گزار رہے ہیں. تو اس وصف کو الگ سے بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے اعمال پر ہم سزا دیتے ہیں تو کسی کو پانی کا قطرہ بھی نہ ملتا. لیکن ہماری شان رحمانیہ رحم ہے جو غالب ہے، جس کی وجہ سے نالائکیوں کے باوجود اور کافروں کو کفر کے باوجود ہے کہ اللہ کی ذات کو برا بھلا کہتے ہیں، تب بھی نہ ان کی روٹی بند ہے، نہ ہوا بند ہے، نہ پانی بند ہے. اس کو رحمان، اسے اللہ تعالی نے رحمان کو خاص طور پر ذکر ہے اپنے اوصاف میں. الرحیم، رحیم کہہ کر ایمان والوں کو بشارت دی ہے، کیونکہ رحیم کہتے ہیں یہ ہے رحمت عامہ، اور رحیم ہے رحمت خاصہ. رحمت خاصہ بھی بڑی بڑی رحمت، یعنی بڑی رحمت عظام، بڑی رحمت، اور وہ آخرت میں صرف ایمان والوں کو دی جائے گی، جس میں سب سے پہلے اللہ کی مغفرت ہے اور پھر دخول جنت ہے، اور پھر ساری وہ یہ آخرت میں رحیم ہے. تو رحیم الآخرہ، رحمان الدنیا، رحیم الآخرہ، دنیا میں رحمان ہے یعنی اپنے اور غیر سب کو نواز رہے ہیں. رحیم الآخرہ، اور آخرت میں رحیم ہے کہ خاص رحمت، اپنی خاص رحمت جس میں ان کا اپنا دیدار ہے، جنت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہ کن کو ملیں گی؟ ایمان والوں کو، وہ کفار کو نہیں ملیں گی. ان مرب یوم ذل محجوبون، کافروں کو تو اللہ کی میدان معاشر میں بھی زیارت کی اجازت نہیں ہوگی. وہاں بھی اللہ جاؤ کہیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں، پردہ ڈال دو ہمارے سامنے. اور جب جاہو جلال بھی ہوں گے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا. یہ جب سورج نکلا ہے کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن صبح کو آپ دیکھ لیتے ہو، شام کو دیکھ لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ پر جب جاہو جلال نہیں ہوگا تو دیکھنا چاہیں گے، فرمایا پردے ڈال دو، ہم نہیں دکھائیں گے ان کو، کیونکہ یہ خاص رحمت ہے جو ہم ایمان والوں کو جنت میں دیں گے اور جمعے کو دیدار کرائیں گے اپنا. روایت باری تعالیٰ کا مسئلہ خود امام بخاری بھی لائیں کہ کیسے اللہ دے وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربها ناظرہ. اور دوسری رحمت اور اس نے فرمایا ان کو وہاں نہیں ملے گی، لیکن جب اللہ جلال میں ہوں گے تو اس وقت دیکھ نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امام بخاری نے شروع کیا ہے. یہ ایک جامع لفظ ہے عجیب، اس لیے ہمیں حکم ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ. اس میں اتنی کوتاہی ہے جس کی انتہا. میرے شیخ ہنس کے فرماتے خاص طور چائے پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہم، اور نہ بعد میں الحمدللہ کہتے ہیں. بھائی یہ رزق نہیں ہے چائے، شغل میں پی جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں. اس میں بھی الحمدللہ کہو. بلکہ بعض علماء نے کہا جس کو چائے ہضم ہوتی ہے وہ صحت مند آدمی ہے، ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا. تو امام بخاری نے اس سے شروع کیا ہے، اور یہ جامع ہے، یہ جامع لفظ ہے، اس میں سارا کچھ آ گیا. اس کے بعد امام بخاری نے جو پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات کی لائے. آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، باقی فنی باتیں بعد میں ہوں. پہلی روایت جو اچھا وحی سے شروع کیا ہے، وحی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کسی کی عقلی دلائل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو اللہ رسول سے بات منقول ہے یا نہیں، یا اللہ رسول کی بات میں سے وہ نکلی ہے یا اپنی طرف سے کسی نے ٹھوک دی. آج لوگ عقلیات پر چل رہے ہیں، کلو جی عقل انسانی تو کسی کام کی بھی نہیں ہے. ابھی تھوڑی سی پریشانی ہو جائے بڑے بڑے عقلوں کی عقل اڑ جاتی ہے، غلط فیصلے کرتے ہیں. وہ مکہ میں وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ جی اتنا عقل ہے کہ اس کو 2 دل اللہ نے دیے. 2 دل، لوگ کہتے تھے اس کے سینے میں 2 دل ہے، اتنا سمجھدار ہے یہ. لیکن جب میدان بدر میں جوتے پڑے اور وہ وہاں سے بھاگا تو ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک پاؤں میں تھی اور بھاگا جا رہا تھا. تو سامنے سے عورتیں نکلی خبر لینے کے لیے. دیکھا کہ وہ عقل مند جو ہے نا، جو سب سے عاقل عرب سمجھا جاتا تھا، بڑا عقل مند،
وہ ہاتھ میں ایک میں جوتی دوسرے بھاگا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تیری کیا حالت ہو گئی، کیونکہ یہ حالت تو اس ہوتی جب بہت انسان حواس مانگتا ہو کہ ایک ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیری کیا حالت ہے، تجھے اپنا ہوش بھی نہیں ہے؟ تو اس نے ایسے کر کے دیکھا کہ ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں، کہا کہ مجھے تو خیال بھی نہیں رہا، بڑی مار پڑی ہے، 70 تو مارے گئے اور کوئی قید ہو گئے، میں تو وہاں سے بھاگا۔ اس دن سے یہ مشہور ہو گیا کہ بھئی کوئی عقل وقل نہیں، اگر اس کی 2 عقلیں ہوتی کم از کم اپنی حالت تو سنبھال کر داخل ہوتا نا، بلکہ اور خوف و ہراس پیدا کر دیا کہ اتنا عقل مند آدمی بھی بد حواس ہوا تو پتہ نہیں پچھلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے کہا کہ دیکھو وحی الہی پر اعتماد کرو، باب الوحی، وحی پر اعتماد کرو۔ امام بخاری نے پہلے بات جہاں شروع کی ہے، کیونکہ وحی ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں پیغمبر کو، جبرائیل السلام کے ذریعے پیغمبر کو، یا فرشتے یا ڈائریکٹ عطا فرماتے ہیں، پھر اس سے جو بات آتی ہے وہ بالکل یقینی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی، حال، استقبال سب زمانے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے ہاتھ میں۔ میرا آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حال بھی نہیں ہے، ماضی تو گیا، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، اور حال اس وقت ہے وہ بھی فوراً گزر رہا ہے۔ حال کہتے ہیں موجودہ زمانہ، تو موجودہ زمانہ تو ہر وقت لمحے گزر رہا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا چیز؟ لیکن اللہ کے ہاتھ میں ماضی بھی ہے، حال بھی، استقبال بھی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ اللہ کبھی ماضی استعمال کرتے ہیں، کبھی حال، یعنی حال مستقبل میں آنے کے لیے ماضی استعمال ہو رہا ہے۔ کہا کہ سارے زمانے ان کے سامنے برابر ہیں، وہ جو زمانہ چاہے استعمال کر لیں، سارے زمانے برابر ہیں، چاہے ماضی ہو وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، حال بھی ان کے ہاتھ میں، استقبال بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے کہا کہ وحی کو لو، وحی سے۔ اس کے بعد پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کی لائیں، نیتیں درست کرو، یہ ہے اصل بات۔ یہ چونکہ بہت بڑا عمل ہے، حدیث کی کتاب لکھنا اور حدیث پڑھنا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں حدیث پڑھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، الفاظ کی صحبت نصیب ہوتی ہے، الفاظ مبارک کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اہل النبی، اہل الحدیث اہل النبی، حدیث پڑھنے والے یہ بھی صحابہ کی طرح ہیں۔ علم یصبوا نفسه انفاسه صاحبہ، اگرچہ رسول اللہ کی ذات اقدس کی صحبت تو نہیں ملی، لیکن الفاظ مبارکہ کی صحبت ان کو مل گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ لفظ کی جو صحبت ہے وہ بھی اصل کی صحبت کی طرف فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے قیامت تک یہ علوم چل رہے ہیں، اور وہی انوارات اور برکات پڑھنے والے اخلاص سے جب پڑھتے ہیں تو وہی محسوس کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو پرانی ہو گئی یا اس میں اثر نہ رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اثر ہے۔ میرے شیخ سے کسی نے کہا یہ پہلی جیسی کیفیات کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کسی کو ملیریا بخار ہو تو اس کو برفی اور قلاقند تو کڑوے محسوس ہوں گے، لیکن برفی قلاقند تو میٹھی ہے، اصل اس کو اپنے علاج کی ضرورت ہے کہ وہ ملیریا اتارے۔ آج گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں گناہوں کے جو ملیریے نے قرآن حدیث کی جو لذتیں تھیں وہ چھین لی ہم سے۔ لذت کیسے نہیں، کیا مطلب رہے گی؟ یہی علوم عیسی السلام تک جانے والے ہیں، یہی علوم امام مہدی علیہ السلام تک جانے والے ہیں، تو کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ ایک نبی کے علم دوسری نبی تک پہنچنے والے ہیں، یہی علوم ہوں گے، یہی بخاری بھی ہوگی، یہی قرآن ہوگا، یہ تفسیریں ہوں گی۔ ہاں وہ مجتہد ہوں گے، وہ فیصلہ جو چاہے استنباط کریں، لیکن یہ جائیں گے تو ہی، ایسا نہیں ہے کہ ان میں اثرات آج بھی ہوئی اثر ہے۔ امام انما الاعمال بالنیات کی نیتیں درست کرو، اخلاص پیدا کرو، رضا الہی کے لیے پڑھو، تمام اغراض دماغ سے نکال دو۔ بلکہ میرے مرشد تو فرماتے تھے شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں طالب علمی کا ایک بڑا زمانہ ہے، میں نے ان کے زیر سایہ گزارا ہے، فرمایا کرتے تھے یہ بھی نیت نہ کرو کہ بعد میں دین کا کام کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، پھر جہاں چاہیں گے فٹ کر دیں گے، یاد رکھو، جہاں چاہیں فٹ کر دیں گے، یہ کریں گے جی اپنے علاقے میں مسجد کھولیں گے، بھائی یہ بھی نہیں، اللہ ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے جہاں لے جائیں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ، آج جہاں ہم بیٹھے ہیں، حضرت یہاں حدیث پڑھایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب جہاں حدیث پڑھاتے تھے، ہم 3 سال 2 سال 3 سال چلنے قابل ہو جاتے تو گھر سے نکل کر ابا کی گود میں یہاں کر بیٹھ جاتے، یہاں ایک بڑا تختہ تھا، اس تختے پر حدیث رکھ کر پڑھاتے تھے۔ یہ اتنی پرانی باتیں ہیں،
30-40 سال پہلے کی، 45 سال پہلے کی باتیں یاد ہیں یہ. تو والد رحمۃ اللہ علیہ چین میں پیدا ہوئے، چین کے شہر ختن میں، وہاں ہدایہ بلین تک پڑھا. پھر چین کا قبضہ ہو گیا تو ہندوستان آ گئے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا. فارغ ہو گیا 1942 میں. اب ایک شخص وہاں سے پڑھا ہے، ہندوستان میں فارغ ہوا ہے، اس کے حاشیہ خیال بھی نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی بھاول نگر لگنی. سوچ سکتا ہے چلو دیوبند کے دائیں بائیں چلو شہروں کو سنا ہوگا بھائی، یہاں چلے جائیں، دلی چلے جائیں بھاول نگر کا تو کسی، لیکن یہاں ان کی ڈیوٹی تھی. ان کی قبر کی مٹی یہاں تھی. یہاں آئے 50 سال پڑھا. یہ عظیم الشان صدقہ جاریہ، تبلیغی جماعت کا صدقہ جاریہ. جتنے مسجدیں آپ کو نظر آ رہی شہر میں، یہ صدقہ جاریہ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اب بڑا کہاں، خدمت کہاں. میرے شیخ فرماتے تھے یہ بھی نہ سوچو ہم یہ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو اور محنت کے ساتھ پڑھو کہ وہ جو نور ہے علم کا حقیقی نور ہمیں حاصل ہو جائے قرآن حدیث کا. پھر ان کی مرضی ہے جہاں چاہے آپ سے کام لیں، چاہے آپ تصور بھی نہیں ہوگا آپ کو جہاں پر وہ کام لے لیں گے، لیکن قبول ہونا ضروری ہے. جب قبول کر لیں گے تو خود ہی آپ کی ڈیوٹی لگا دیں. یہ کوئی پیش اور کوئی پردہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے مجھے فلاں جگہ لگنا ہے، یہ مستری کا کام ہے جہاں چاہے لگائے. یہ انما الاعمال بالنیات کہ رضا الہی کے لیے پڑھو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو. باقی ساری چیزیں ضمنی تو بات کی. اور یہ روٹی کے چکر میں نہ پڑھو، روٹی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. آج تو عجیب مصیبت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھے 4th 5ویں جماعت 6ٹھی جماعت، تھوڑا سا کمپیوٹر یا موبائل سے، وہ بھی اس چکر میں ہے کہ یار اس سے پیسے کیسے کمائے جائیں. مشورے کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ مشورے کرتے ہیں یار پیسے کیسے کمائے جائیں. یہ کمائی کا وقت نہیں ہے تمہارا، یہ پڑھائی کا وقت ہے. میں 8 سال بنوری ٹاؤن میں رہا ہوں. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے چند چیزوں پر پابندی لگا رکھی تھی. ایک یہ پابندی تھی کہ عربی کے علاوہ کوئی مطالعہ نہیں کرنا، تم صرف عربی پڑھنی. لہٰذا میں اردو صرف اخبار پڑھتا تھا، وہ بھی اسلامی اخبار جمعے کو جو نکلتا تھا، اردو نہیں مطالعہ کرتا تھا، عربی پڑھتے تھے چاہے آشیا جیسے بھی. اللہ نے عربی آ گئی. نمبر 2 ٹیوشن نہیں پڑھانی اور امامت نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سے پیسے کا چسکا نہ لگے. پیسے کے لیے تمہیں نہیں بنایا کہ تم پیسے کماؤ، تمہیں تو اللہ کے لیے بنا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ روٹی بھی اللہ دینے والے ہیں. جب غیروں کو دے رہے ہیں تو اپنوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں غیروں کو سوکھی روٹی دیتے ہیں، اپنوں کو چوپڑی دیتے ہیں. لیکن چوپڑی اور سوکھی روٹی اوپر سے ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن اندر اس کے گھی ہوتا ہے. اسی کو چوپڑی کہتے ہیں. اگر اوپر سے نظر آئے تو پراٹھا ہے، اگر اوپر سے سوکھی اور کھولے اور اندر سے مکھن ماز ہو تو اپنوں کو تو چوپڑی روٹی دیتے ہیں. غیروں کو دے تو اپنوں کو کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ جس نے اتنا قیمتی پیٹ دیا ہے، آج اللہ معاف کرے پیٹ میں تھوڑی سی خرابی آ جائے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. اتنا قیمتی پیٹ مفت میں دیا ہے تو وہ روٹی کیوں نہیں دیں گے بھائی، جو بہت ہی سستی ہے، جو معمولی ہے، جو 2 روپے 10 روپے 20 روپے کی آتی. اس چکر میں نہ پڑھو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو بس. اور ابھی کمائی کے دندے میں نہیں پڑھو، ہمیں پیسے ملے ہم یہ کریں وہ کریں. یہ بعد میں اللہ تعالیٰ تمہاری رزق روٹی دے گا تمہیں. کوئی آج تک کوئی عالم بھوکا نہیں مرا، کوئی نہیں مرا. کوئی عالم اس لیے نہیں مرا کہ جو فاقے سے مر گیا ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتیں دی ہیں، لیکن اللہ کی رضا سامنے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. اس لیے امام بخاری پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی لائے ہیں کہ استاد بھی اور طالب علم، استاد بھی اور طالب علم بھی. امام بخاری خود کہتا ہے میں بھی اپنی نیت درست کر رہا ہوں کہ صرف اس لیے میں کتاب لکھ رہا ہوں کہ میرا مولا راضی ہو جائے، نہیں میری واہ واہ ہو جائے. لہذا آج اور کہتے اخلاص سے جو کام کیا جاتا ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا. قیامت تک ختم نہیں ہوتا. اخلاص سے قیامت تک ختم نہیں ہوتا. امام بخاری کتاب آج بھی ہمارے سامنے ہے اور اب قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. یہ اخلاص سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت، اگر یہ پوری کائنات ہواؤں سے بھر جائے، آندھیوں سے بھر جائے، تیز ہوا اور آندھیوں سے، اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. فرمایا کہ مخلصین کا چراغ کبھی بھی بجھنے والا نہیں ہے اور پوری دنیا بجھاتی ہے. میں ابھی ایک تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسلام سے ٹکرانے والے اور اسلام کو مٹانے والے کتنے بڑے بڑے انقلابات چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک، جن میں تاتاری بھی ہیں، جن میں جنگی عظیمی بھی دونوں ہیں، سب کچھ ہے کہ اسلام ختم کر دیا جائے، لیکن سارے ختم ہو گئے، اسلام باقی، سب ختم ہو گئے، سب باقی۔ تاتاری ختم ہو گئے، یہودیوں نے حملے کیے ختم ہو گئے، عیسائیوں نے کیے ختم ہو گئے، صلیبی جنگیں کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان کو مٹا دیں، لیکن اسلام نہیں مٹا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا لا یزال امتی امت قائمۃ الحق حتی یأتی امر اللہ، میری امت کی ایک جماعت حق پر قیامت تک قائم رہے، باقی رہے گی اور قائم رہے گی، اور ان میں سے سب سے پہلے علم کے طلباء کو اور علماء کو شمار کیا ہے جو علمی کام کرتے ہیں، یہ قیامت تک باقی رہے۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت التقوى والمغفرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یا اللہ آج اس افتتاح کو تو قبول فرما، اللہ پورے سال عافیت کے ساتھ تعلیم کو جاری ساری فرما، خوب طلبہ اور طالبات کو رجوع فرما۔ یا اللہ تمام طلبہ اور طالبات کو اور استاد اور استانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، اخلاص للہیت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے یا اللہ محفوظ فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اس کے ذرے ذرے میں عافیت نصیب فرما۔ تمام شعبوں میں یا اللہ بھرپور تعداد میں طلبہ اور طالبات نصیب فرما، اور ہمیں ان کی صحیح معنی میں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دور حدیث کے طلبہ، ان کا آخری سال ہے، ان کو اخلاص سے، تقوی سے، للہیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ بخاری شریف اور دور حدیث کی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے پورے انوارات اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی تمام دینی اداروں کی اور یا اللہ مساجد کی، خانقاہوں کی، اللہ تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اس ادارے کے تمام معاملات کو اور تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں ان سب کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ ادارہ ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے استاد اور مشائخ کے صدقہ جاریہ ہے۔ یا اللہ ہمیشہ اس صدقہ جاریہ کو جاری ساری فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔